بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہمیشہ مسکراتے رہنا انسان کے بدن میں قوت مدافعت بڑھانے میں معاون ہوتا ہے۔ ڈپریشن میں مبتلا افراد میں جلد بوڑھا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ دو طرح کے گھر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ پہلے وہ جہاں ہر فیصلہ گھر کی عورتیں کرتی ہیں، اور دوسرا وہ جہاں کسی بھی فیصلے میں عورت کا کوئی مشورہ، کوئی رائے نہیں سنی جاتی۔ دو طرح کی عورتیں کبھی گھر نہیں بسا سکتی۔ ایک وہ جو سسرال کی ہر بات اپنی ماں، اپنی سہیلی یا پھر اپنی پڑوسن کو بتاتی ہے۔ دوسری وہ جو اپنے سسرال کی کوئی بھی بات کسی کو بھی نہیں بتاتی، حتیٰ کہ ظلم و جبر تک۔ دو طرح کے مرد قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ ایک وہ جو ہر دوسری عورت کی ہنر اور خوبیوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ دوسرے وہ جو اپنے گھر کی عورت کے ہنر اور خوبیوں کو گھر کے مرغی دال برابر سمجھتے ہیں۔ ناظرین، دو طرح کی عورتیں قابل عزت نہیں ہوتی۔ ایک وہ جو اپنے ہی جیسی کسی عورت کے گھر کو توڑنے پر تل جائے۔ دوسری وہ جو سب پر اعتبار کر لے، ماں سوائے اپنے شوہر کے۔ دو طرح کے مرد حسین ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو بھری محفل میں بھی اپنی عورت کو محفوظ احساس فراہم کرے۔ دوسرے وہ جو اپنی بیوی کی کامیابی کو خوش دلی سے قبول کر لے۔ الٹے چہل قدمی نہ صرف آسان ورزش بلکہ جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ آگے چلنے کے مقابلے میں الٹی چہل قدمی جسم کے مختلف پٹھوں اور جوڑوں کو متحرک رکھتی ہے، بلکہ روزانہ کی بنیاد پر اس اقدام سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، اٹھنے اور بیٹھنے میں آسانی رہتی ہے اور دماغی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ورزش جوڑوں پر دباؤ کم کرتی ہے، پٹھوں کو مضبوط بناتی ہے اور درد کے شکار جسمانی حصوں کو راحت پہنچاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق دماغی صحت میں الٹی چہل قدمی بہتر ہے، بلکہ اسے دماغی ورزش کہا جاتا ہے۔ اس سے یادداشت کے ساتھ توجہ اور ایکشن کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر الٹی چہل قدمی سے پٹھے اور جوڑ بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ گھٹنے کے درد میں آرام ملتا ہے، چلنے کے انداز میں توازن استحکام آتا ہے۔ چہل قدمی کے مقابلے میں الٹی چہل قدمی سے 30% زائد کیلوریز برن ہوتی ہیں۔ کمر اور ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کریں۔ اگر آپ کے پاس صرف ایک روٹی ہو اور آپ کے بچے بھوکے ہوں تو آپ اسے پرندوں کے سامنے نہیں ڈال دو گے۔ اگر آپ کے پاس صرف ایک بوتل پانی ہو اور آپ کو ریگستان پار کرنا ہو تو آپ اسے پاؤں دھونے میں ضائع نہیں کرو گے۔ بالکل اسی طرح آپ کے پاس صرف ایک ہی زندگی ہے اور اسی سے آپ نے اپنی آخرت سنوارنی ہے، تو کہ یہ عقل مندی ہے کہ اسے فضول اور لا حاصل کاموں میں کھو دیا جائے۔ جن افراد کے سر میں خشکی ہو وہ بھیڑ کا دودھ پئیں۔ بھیڑ کا دودھ سر کی خشکی دور کر دیتا ہے۔ 40 منٹ کی مختصر نیند دوپہر کو لینے سے یادداشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ شہد چاٹنے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے مضر کولیسٹرول میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر سبز مرچیں جلد خراب ہونے کا اندیشہ ہو اور ان کو لمبے عرصے تک محفوظ کرنا ہے تو فریج میں محفوظ کرنے سے قبل ان کی ڈنڈیاں اتار دو۔ سونے سے قبل اگر پیشاب کر لیا جائے تو گردے تندرست رہیں گے۔ گیلے بالوں میں کنگھی کرنے کی عادت سے بال گرنے لگتے ہیں۔ زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے لبلبا کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر کسی شخص سے محض اللہ کی خاطر محبت کرتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی دھوکہ زیادہ اور موقع کم دیتی ہے۔ خالی پیٹ دودھ کبھی نہ پیے ورنہ پھول جائے گا۔ سبز چائے میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے نزلہ زکام میں آرام آ جاتا ہے۔ زیادہ ہنسنا انسان کا دل مردہ کر دیتا ہے اور بلا وجہ اداسی کا سبب بنتا ہے۔ زندگی میں آنے والے لوگ محض اتفاق نہیں ہوتے، وہ تقدیر کی چال ہوتے ہیں۔ کوئی ہمیں گرا کر سکھاتا ہے اور کوئی تھام کر جینا سکھاتا ہے۔ کچھ لوگ درد کی صورت آتے ہیں تاکہ ہم صبر کر سکیں، اور کچھ رحمت بن کر اترتے ہیں تاکہ ہم شکر کرنا نہ بھولیں۔ ہر شخص جو ہمارے راستے سے گزرتا ہے اپنے ساتھ یا تو ایک زخم لاتا ہے یا ایک دعا۔ یقین رکھو سب کے پیچھے حکمت ہے، اور ہر ملاقات یا تو درس ہے یا درس گاہ۔ وہ 5 غلطیاں جو آج کل کے نوجوان کر کے اپنا مستقبل کمزور کر رہے ہیں۔ نمبر 1،
صحت کو نظر انداز کرنا، کم نیند، بے ترتیبی کوئی ورزش نہیں۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نیند پوری کریں، سادہ کھانا، روز کم از کم 30 منٹ چلیں۔ صحت ہوگی تو فوکس اور رفتار دونوں آئیں گے۔ نمبر 2، بغیر پلان کے چلنا۔ منزل طے نہیں، بس دن گزر رہے ہیں۔ ہفتہ وار اور ماہانہ ہدف لکھیں۔ 3 بڑے کام روز ضرور کریں اور ان کی لسٹ بنائیں۔ نمبر 3، سوشل میڈیا پر حد سے زیادہ وقت ضائع کرنا۔ سوشل میڈیا پر اسکرولنگ کم کریں اور سیکھنا زیادہ۔ روز سیکھنے کے لیے 1 گھنٹہ محفوظ کریں، پھر مختصر وقت کے لیے تفریح کریں۔ نمبر 4، ہر چمکتی چیز کے پیچھے دوڑنا۔ آج یہ فیلڈ، کل وہ فیلڈ، اس سے گہرائی نہیں بنتی۔ ایک مخصوص سمت پکڑیں، اسے 12 سے 6 ماہ مسلسل دیں، پھر اگلا قدم بڑھائیں۔ ہنر نہ سیکھنا، صرف صنعت کافی نہیں، سیلز، کمیونیکیشنز، ڈیزائنز وغیرہ میں کم از کم ہنر لازمی سیکھیں۔ ناظرین، رانوں، کمر اور پیٹ کے اطراف چربی گھلانے والا قدرتی مشروب۔ بڑھتا ہوا پیٹ یا اطراف کی چربی نہ صرف شخصیت کو متاثر کرتی ہے بلکہ دیکھنے میں بھی بدنما لگتی ہے۔ اگر آپ ادویات یا سخت ورزش کے بغیر وزن گھٹانا چاہتے ہیں تو یہ قدرتی مشروب آپ کے لیے بہترین ہے، جس کے لیے اجزاء یہ ہیں: ایک درمیانہ سائز کا ادرک، 1.5 لیٹر پانی، چند پتے پودینے کے اختیاری، لیموں کے چند قطرے اختیاری۔ بنانے کا طریقہ: ادرک کے باریک قطعے کاٹ لیں۔ ایک پتیلے میں 1.5 لیٹر پانی ڈال کر ابال لیں۔ پانی ابلنے کے بعد اس میں ادرک کے قطعے شامل کریں۔ چاہیں تو پودینہ یا لیموں بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس محلول کو 10 سے 15 منٹ تک ہلکی آنچ پر پکائیں اور چمچ سے ہلاتے رہیں۔ مقررہ وقت کے بعد چولہے سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں۔ اس کا استعمال کا طریقہ یہ ہے: روزانہ صبح نہار منہ ناشتے سے پہلے 1 گلاس پئیں۔ رات کو کھانے سے پہلے بھی 1 گلاس اس کا استعمال کریں۔ ناظرین، اس کی خصوصیات اور فوائد جان لیجیے۔ چند دنوں میں پیٹ اور کمر کی چربی کم ہونے لگے گی۔ ادرک میں موجود میگنیشیم اور زنک خون کی روانی کو بہتر بناتے ہیں۔ بخار اور زیادہ پسینے کے مسائل میں بھی یہ مفید ہے۔ یہ مشروب میٹابولزم تیز کرتا ہے اور توانائی بخشتا ہے۔ یہ آسان، گھریلو اور قدرتی ٹپ آپ کو بغیر کسی نقصان کے وزن کم کرنے میں مدد دے گی۔ ناظرین، جس شخص سے آپ کا مفاد جس سطح کا ہو اسے اس سطح پر جا کر چھوڑیں۔ دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں، مثلاً دنیا دار کو دنیا کے لیے چھوڑ دیں، کیونکہ یہ تعلق عارضی ہوتا ہے۔ دین کو چھوڑ سکتے ہیں، نہیں تو دیندار دوست کو کبھی نہ چھوڑیں، یہ جنت تک کام آئے گا۔ ناظرین، ابلے انڈے پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں جو پٹھوں کو طاقت دیتے ہیں اور توانائی فراہم کرتے ہیں۔ ان میں وٹامن B12، وٹامن D، سیلینیم اور کولین جیسے غذائی اجزاء شامل ہیں جو دماغی صحت اور جسمانی توانائی کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ چونکہ یہ بغیر تیل یا گھی کے بنتے ہیں، اس لیے صحت مند غذا میں ان کا شامل ہونا بہترین انتخاب ہے۔ انڈے ابالتے وقت یہ بات یاد رکھیں کہ براہ راست گرم پانی میں انڈے ڈالنے سے شیل پھٹ سکتا ہے، روح کو چھوڑ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ روح سے تعلق رکھنے والے شخص کو کبھی نہ چھوڑیں، کہ اسے چھوڑنا تو روح نکل جائے۔ سکون کبھی ایک شخص سے وابستہ نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اگر آپ لاکھوں اسباب چھوڑ کر صرف ایک سبب پر اکتفا کر بیٹھیں تو پھر خود کو کوسیں، کیونکہ آپ خود اپنے مجرم ہیں۔ ناظرین، عربی مقولہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: تمہیں تمہاری ذہانت و مہارت مبارک اور مجھے میری عزت نفس مبارک، اور ہم میں سے کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ سامنے والا مالدار، ذہین و سمجھدار، صاحب منصب اور ذمہ دار ہو سکتا ہے، مگر آپ اس کے ساتھ عزت نفس میں برابر ہیں۔ امیر و غریب کی عزت نفس برابر ہے۔ کسی کو بھی اپنی عزت نفس پر انگلی نہ اٹھانے دیں۔ ملازم ہونا عزت فروش ہونا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں سکون و دولت اور پیسے میں ہے، کچھ سمجھتے ہیں کہ شہرت یا طاقت میں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اصل سکون صرف ایمان اور اللہ کی یاد میں ہے۔ قرآن کہتا ہے، یاد رکھو، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، یعنی دل کو سکون دینے والی اصل دوا اللہ کی یاد ہے۔ ایک مفکر کہتا ہے، نیک عورت اپنے شوہر کے لیے دنیا اور آخرت کے معاملات میں معاون ہوتی ہے، وہ اسے نیکی پر ابھارتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔
آسائش و خوشحالی میں شکر بجا لاتی ہے اور تنگی و مصیبت میں صبر کرتی ہے۔ جب شوہر اسے دیکھے تو خوش ہوتا ہے، جب حکم دے تو اطاعت کرتی ہے، اس کی عدم موجودگی میں اس کی عزت و مال کی حفاظت کرتی ہے، اور جب وہ واپس آئے تو اس کا خیال رکھتی ہے۔ ناظرین، وہ اولاد کو اچھے اخلاق و آداب سکھاتی ہے اور آنے والی نسل کی حفاظت کرتی ہے۔ بس جسے ایسی بیوی ملے وہ واقعی خوش نصیب ہے اور اسے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جس کا معنی خود کو کنٹرول کرنا ہے اور نیکی پر جمے رہنا ہے، اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو روکے رکھنا، خود کو برے ری ایکشن سے بچانا، یہ ساری باتیں صبر میں آتی ہیں۔ اور یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ زندگی کے تمام معاملات میں، عبادات میں، اخلاقیات میں، عرض کے ہر جگہ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ کب کرنا ہوتا ہے؟ مصیبت کی ابتدا میں، صدمہ کے آغاز پر، جب ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو تو اس وقت ہمیں اپنے آپ کو فوری ری ایکشن سے بچانا چاہیے، اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ ناظرین، صبر یہ نہیں کہ رونے پیٹنے کے بعد، دوسروں پر الزام تراشی کے بعد آپ کہیں کہ اب میں صبر کرتی ہوں یا اب مجھے صبر آ گیا ہے۔ یہ صبر نہیں ہے، بلکہ صبر تو مصیبت کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ ویسے تو یہ بڑے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عملاً صبر چھوڑ دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ صبر کرنا اس وقت بالکل آسان ہو جاتا ہے جب ہم اس کی نیت کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے صبر کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ناظرین، چہرے پر اچانک کوئی دانہ یا مہاسا نکل آئے تو اسے فوری ٹھیک کرنے کے لیے اسٹیل کا چمچ گرم کر کے دانے پر لگائیں، دانہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس پر تھوڑی دیر کے لیے ٹوتھ پیسٹ لگا دیں، اس سے بھی فوری فرق پڑے گا اور نشان بھی نہیں رہے گا۔ جن افراد کو ٹائیفائڈ بخار کا مسئلہ ہو، جتنا زیادہ ہو سکے کیلے کھائیں، اس سے بخار میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے، لیکن اگر بخار میں کھانسی ہو تو کیلے سے پرہیز کریں۔ بری نظر سے بچنے کے لیے آپ اپنے بائیں ہاتھ میں کچھ سرخ مرچیں لیں، بچے کے ارد گرد گھڑی کی سمت اور گھڑی مخالف سمت دونوں میں 7 بار گھمائیں، پھر سرخ مرچوں کو یا تو کوئلے یا اپنے چولہے پر براہ راست جلا دیں اور بچے کا چہرہ دھوئیں اور صاف کر دیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے پر چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔